بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اگر بال بے جان ہوں تو ناریل کا تیل فائدہ دیتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے دودھ اور کھجور بہترین امتزاج مانا جاتا ہے۔ زیادہ غصہ دل اور دماغ دونوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ روزانہ سیب کھانے سے جسم میں تازگی رہتی ہے۔ اگر آنکھوں میں تھکن ہو تو مناسب نیند ضروری ہے۔ مردانہ کمزوری میں شہد اور بادام مفید سمجھے جاتے ہیں۔ روزانہ واک کرنے سے جسم چست رہتا ہے۔ اگر جلد خشک ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ زیادہ میٹھا کھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو تو نیم گرم پانی فائدہ دیتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے اخروٹ اور کشمش اچھے مانے جاتے ہیں۔ رات دیر تک جاگنا کمزوری پیدا کر سکتا ہے۔ اگر چہرہ مرجھایا لگے تو پھل زیادہ کھائیں۔ ورزش جسم کو طاقت دیتی ہے۔ مردانہ کمزوری میں دودھ اور شہد مفید مانے جاتے ہیں۔ زیادہ چکنائی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو آرام ضروری ہے۔ پانی زیادہ پینے سے جلد بہتر رہتی ہے۔ مناسب غذا صحت مند زندگی دیتی ہے۔ اگر جسم میں تھکن ہو تو آرام کریں۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے بادام مفید مانے جاتے ہیں۔ اگر زیادہ کولڈ ڈرنکس پینا ہے تو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر بال جھڑتے ہوں تو اچھی غذا لیں۔ روزانہ پھل کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری میں کھجور فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو سادہ غذائیں کھائیں۔ مناسب نیند دماغ کو سکون دیتی ہے۔ اگر جلد بے جان ہو تو ایلوویرا لگائیں۔ ورزش کرنے والے لوگ زیادہ فٹ رہتے ہیں۔ اگر گلا خشک رہتا ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ مردانہ طاقت کے لیے پستہ اور دودھ مفید مانے جاتے ہیں۔ زیادہ نمک بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو گرم دودھ پئیں۔ روزانہ واک دل کو مضبوط بناتی ہے۔ مردانہ کمزوری میں شہد اور اخروٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر آنکھوں میں جلن ہو تو آرام کریں۔ زیادہ فاسٹ فوڈ صحت خراب کر سکتا ہے۔ پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کھانسی ہو تو مفید سمجھا جاتا ہے شہد۔ مردانہ طاقت کے لیے کشمش فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ رات کو جلد سونا صحت کے لیے اچھا ہے۔ اگر بال خشک ہوں تو سرسوں کا تیل لگائیں۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ اور بادام مفید مانے جاتے ہیں۔ زیادہ تلی ہوئی چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو کمزوری بڑھتی ہے۔ روزانہ سبزیاں کھانے سے خون بہتر بنتا ہے۔ اگر جسم میں درد ہو تو آرام کریں۔
مناسب غذا جسم کو طاقت دیتی ہے۔ اگر جلد پر خشکی ہو، ناریل کا تیل لگائیں۔ مردانہ طاقت کے لیے شہد اور دودھ مفید مانے جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو ہلکی ورزش کریں۔ روزانہ پانی پینے سے جسم صاف رہتا ہے۔ مردانہ کمزوری میں کھجور اور دودھ مفید سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آنکھیں کمزور ہوں تو سبزیاں کھائیں۔ زیادہ چائے پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر جسم سست ہو تو چہل قدمی کریں۔ مناسب نیند جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ اگر سر بھاری لگے تو ٹھنڈا پانی مفید رہتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے بادام اور شہد فائدہ مند مانے جاتے ہیں۔ زیادہ میٹھا دانت خراب کر سکتا ہے۔ اگر جلد مرجھائی ہو تو پھل زیادہ کھائیں۔ ورزش جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ مردانہ کمزوری میں اخروٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر معدہ بھاری ہو تو کم کھانا بہتر ہے۔ پانی زیادہ پینے سے جسم ہلکا رہتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو تیل لگائیں۔ مناسب غذا صحت مند زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں میں جلن ہو تو ٹھنڈا پانی فائدہ دیتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے دودھ اور پستہ مفید سمجھے جاتے ہیں۔ زیادہ چکنائی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر نیند کم آئے تو موبائل کم استعمال کریں۔ روزانہ پھل کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے شہد مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر جسم میں گرمی زیادہ ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ ورزش دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر چہرے پر دانے ہوں تو صفائی ضروری ہے۔ مناسب آرام جسم کو سکون دیتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو تو نیم گرم پانی پئیں۔ مردانہ طاقت کے لیے کشمش اور دودھ مفید مانے جاتے ہیں۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس معدے کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر جسم کمزور ہو تو دودھ پئیں۔ روزانہ واک کرنے سے دل مضبوط رہتا ہے۔ مردانہ کمزوری میں بادام اور اخروٹ فائدہ دیتے ہیں۔ اگر آنکھوں میں تھکن ہو تو آرام کریں۔ زیادہ فاسٹ فوڈ موٹاپا بڑھا سکتی ہے۔ اگر جلد خشک ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ مناسب نیند صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر جسم تھکا ہوا لگے تو پھل کھائیں۔ مردانہ کمزوری کے لیے شہد اور کھجور مفید سمجھے جاتے ہیں۔ زیادہ نمک صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر بال جھڑتے ہوں تو اچھی غذا لیں۔ روزانہ سبزیاں کھانے سے جسم بہتر رہتا ہے۔ مردانہ کمزوری میں دودھ اور شہد فائدہ دیتے ہیں۔ اگر معدہ خراب ہو تو سادہ غذا استعمال کریں۔ ورزش جسم کو چست رکھتی ہے۔ اگر گلا خشک ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ مناسب غذا جسمانی طاقت بڑھاتی ہے۔ کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی
ڈال کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کی شروعات اگر نمکین چیز سے کی جائے تو مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو روزانہ تازہ کشمش کے 21 دانے کھا لیتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں نہیں۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرتی ہے۔ دماغی قوت دید مگر اس کا زیادہ استعمال دماغی خشکی پیدا کرتا ہے۔ نرم لباس پہنا کرو، یہ خون کو بڑھاتا ہے اور کھر در لباس خون چوستا ہے۔ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ والی چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، جوؤں کو نکال کر مٹی میں ڈالنا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، زیادہ عورتوں کے درمیان رہنا، بھرے پیٹ مباشرات کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور کم ذہن ہوتی ہے۔ سخت گرمی کی اوقات میں گوشت کا بکثرت نمکین چیزیں زیادہ کھائیں، بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جو رات کے وقت سونے نہ دیتی ہو، صبح شام 1 چمچ شہد میں 3 دانے کالی مرچ کے ملا کر کھائیں، انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی دور ہو جائے گی۔ 1 چمچ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینا معدے کا آخری علاج ہے۔ داغ دھبے بھی ختم ہوتے ہیں اور ٹی بی کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ داہی اور شہد کا ماسک لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ تیز بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسی ہو جائے تو زیرہ پانی میں پیس کر ملنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایات ہو تو گرمیوں میں کسی اچھے دواخانے کا شربت سندل استعمال کریں۔ خواب میں شادی کرنا مال و دولت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی کنواری عورت دیکھے کہ خواب میں حاملہ ہے تو اس کا لڑکا پیدا ہو۔ خواب میں مرنے والوں کو دیکھنا، اگر کوئی کسی نیک آدمی کو خواب میں دیکھے کہ وہ خوش ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش ہے۔ ہم بڑے تب ہوتے ہیں جب ہم زیادہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں جلدی رائے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔
جب ہم اپنے دل کے ٹوٹنے کو قبول کرنے لگتے ہیں، ہماری ناک 50,000 مختلف قسم کی خوشبو کو پہچاننے یا شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا آپ کی عمر میں کمی لا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پسینے سے بو نہیں آتی۔ دراصل یہ انسانی جسم کی بو ہوتی ہے جو جلد پر موجود جراثیم کے پسینے سے ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ پیاز اور آلو اور پھول گوبھی معدے کو کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماری لاحق ہے تو نیلوفر کا پھول سونگھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اپنے ٹیمپو میں تھوڑا سا نمک ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں۔ شیمپو میں 2 سے 3 کھانے کے بیچ چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب بھی بال دھوئیں تو اس شیمپو کو استعمال کریں۔ نمک کے ذریعے سر میں موجود خشکی سکری کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نمک کو اپنے سر کی جلد پر چھڑک کر 10 منٹ تک اچھی طرح مساج کریں۔ اس عمل کو مہینے میں 2 بار کریں۔ نتائج سے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہر قسم کی خارش کا لاجواب علاج: 1 پاؤ تارا میر کے تیل، 1 چمچ گندھک کا آملہ، سارا ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ آملہ سارا ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ مقام پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور گھنٹے بعد دھو لیں۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ روزانہ 3 میٹھے امرود کھا لیں۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کی زبان کا بھی پرنٹ سب سے مختلف ہوتا ہے۔ کیکر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حیض کے دوران عورت کپڑے نہ دھوئے، اس سے حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں عورت نیلے کپڑے پہنے، نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں۔ سورج مکھی کا پھول سونگھو، ذہنی سکون ملتا ہے۔ پیدل چلنے سے قابل کھجور کھا لینے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ حمل بار بار گر جاتا، جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا لیں۔ 1 مہینے تک روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں۔ رومن خواتین چہرے پر پھٹکڑی کی مالش کیا کرتی تھیں۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔